بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اسد آپ کی خدمت میں یوسف علیہ السلام کے نظام حکومت اور ایک بہترین نظم کے حوالے سے گفتگو جاری تھی، اور آج اس سلسلے کے جو ہے آخری وہ یہ ہے کہ آخری 7 سالوں میں جو آپ نے قحط کا دور تھا اس کو کس طرح مینیج کیا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام نے جو مردم شماری کی تھی اور اس میں جو معاشرے کی درجہ بندی کی تھی مالی حیثیت کے اعتبار سے، اس میں یہ تھا کہ جو غربا مساکین ہیں ان کو مفت غلہ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو عام متوسط طبقہ ہے اس کو ایک سکے کے بدلے ایک پیمانہ غلہ دیا جائے گا۔ اسی طرح جو خوشحال طبقہ ہے، جو اپر مڈل کلاس جس سے آپ کہہ سکتے ہیں، ان کو 2 سکے کے بدلے ایک پیمانہ دیا جائے گا، اور جو سرمایہ دار اور مالدار طبقہ تھا، جو ایلیٹ کلاس تھا، تو اس کو 3 سکے کے بدلے وہ ایک پیمانہ دیا جائے گا۔ اور اسی طرح جو مالدار طبقے کے جو ملازمین ان کے غلام ہیں، بالخصوص اس دور میں غلام زیادہ ہوتے تھے، ان کے خوراک کی ذمہ داری جو ہے ان کے مالکان پہ ہوگی، اور اگر وہ مالکان ان کے خوراک کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے تو وہ پھر اس بات کے پابند ہیں کہ وہ ان کو آزاد کر دیں، اور جب انہیں وہ آزاد کر دیں گے تو وہ پھر ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان کو اسی طرح جس طرح غربا مساکین کو فری خوراک فراہم کر رہے تھے، اسی طرح جو ہے ان کو بھی وہ مفت جو ہے وہ گندم ان کو فراہم کی جائے گی۔ تو یہ وہ بنیادی اسکیم تھی جس کے تحت جو ہے وہ آپ نے تقسیم کا سلسلہ رکھا، اور وہی طریقہ تھا کہ پہلے سال کے جو گودام تھا، جو اسٹوریج تھے، وہ اس سے نکالا جاتا تھا، اس سے گندم الگ کی جاتی تھی، اور بالیوں کے جو بھوسے ہوتے تھے وہ جانوروں کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور گندم کو جو ہے وہ مردم شماری کے حساب سے وہ کوٹا جو مقرر کیا جاتا تھا وہ اس حساب سے اس کو تقسیم کیا جاتا۔ اس میں جو ہے ایک ضمناً یہ بھی بات ہو جائے کہ وہ جب کاہنان مصر کے جو ہیں، جب وہ حکومت اور بادشاہ اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہے جب وہ الزام تراشیاں کر رہے تھے اور ان کے خلاف مہم چلا رہے تھے، تو اس وقت جو ہے بادشاہ نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ ان کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی کی جائے، لیکن جو ہے وہ یوسف علیہ السلام نے اس سے منع کر دیا تھا۔ اچھا، اس ضمن میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بہت ساری جو تفصیلات میں نے گو کہ مختصر بیان کی ہیں یہ کہاں سے لی ہیں؟ تو اس کے ذرائع 2 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلم مورخین نے اس پہ بات کی ہے، جو آپ ملقا میں جو تاریخ کی کتابیں ہیں اس میں آپ یا یوسف علیہ السلام کے واقعات میں آپ کو مل جائیں گی، اور دوسری جو ہے اس کی اپڈیٹ جو ہیں وہ جدید تحقیقات جو آئی ہیں، مصر میں جو کھدائی ہوئی ہے، جو پلیٹس وغیرہ دریافت ہوئی اور مزید دریافت ہو رہی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس پہ اور بہتر جو ہے وہ ہمیں معلومات دستیاب ہوں گی، تو انشاءاللہ پھر اس پہ بات کریں گے۔ تو اسی طرح جو ہے انہوں نے اس پہ ان کے ایک شرپسند گروپ نے وہ غلے کے ذخیرے پہ حملہ کر کے لوٹنے کی بھی کوشش کی تھی، اور یہ وہ موقع تھا کہ جس کو بنیاد پر پھر یوسف علیہ السلام نے ان شرپسندوں کے خلاف کارروائی کر کے وہ جو مخالف قوتیں تھیں مصر کی، وہ اس کا جو ہے اس پہ آپ نے مکمل طور پہ قابو پا لیا، اور اس قابو پانے کے بعد جو ہے وہ مصر پہ وہ آپ کا مکمل اختیار رہا، اور اس اختیار کے نتیجے میں جو آپ کا یہ دور ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ ابو فیض کا دور تھا، پھر ابو فیض کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا خامودی جو ہے، اور یہ ہیکسوس عمالقہ کا آخری بادشاہ ہوا۔ اس کے دور میں جو ہے اس مصر نے بہت ترقی کی، اور اس میں قرآن مجید نے ایک آیت میں اشارہ کیا ہے 15ویں سال کے حوالے سے کہ یہ 7 سال کے جب قحط کا دور گزر گیا تو پھر اس کے بعد 15ویں سال جو ہے وہ خوشحالی اور امن و امان کا دور تھا۔ تو یہ امن و امان کا دور چلتا رہا۔ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اس واقعے کے بعد تقریباً 70 سال حیات رہے، اور آپ کی ہی سپرویژن میں مصر کا نظام چلتا رہا،
آپ کا خاندان جو ہے، میں آپ کے والد جو ہیں، وہ واقعات آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ وہ سارا جو ہے مصر آ کے آباد ہو گیا تھا، اور ان کی اب ذمہ داری تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی اور یوسف علیہ السلام نے جو نظام یہاں قائم کیا تھا اس کو لے کے چلتے۔ لیکن عملاً ان کے بھائیوں نے یہ کیا کہ وہ عیش پرستی میں مبتلا رہے۔ مصر کے لوگوں نے ان کو اولاد انبیاء کی نسبت سے جو عزت و تکریم دی تھی، اس کا انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، جس طرح آپ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے جو ہیں پیر اور سید اور اس طرح کے لوگ جو ہیں، یہ پورے پاکستان میں چاہے ملتان ہو اور سندھ ہو، مختلف خاندان اور خانوادوں کو دیکھ لیں کہ کس طرح وہ معاشرے پہ شاہ بن کر کے جو ہیں سوار ہیں، ان کے مال و اسباب پہ دستہ رکھ سکتے ہیں، ان سے نظر و نیاز اور ان کی ساری چیزیں، یہاں تک کہ ان کی عزتوں سے بھی کھیلتے ہیں۔ تو یہی حال جو ہے ان کے بھائیوں نے کیا، اور اپنے آپ کو یوسفی کہنے کے بجائے اور یوسف علیہ السلام سے نسبت جوڑنے کے بجائے، جن سے ان کو اتنی عزت ملی تھی، وہ یہودا کے پیروکار بنے، اس کے نظریات، اس کی چالاکیوں اور عیاشیوں کے ساتھ رہے۔ جس طرح آج ہماری قوم جو ہے صالح قیادت کے اور امانت دار قیادت کا ساتھ دینے کے بجائے چالاک اور چرب زبان اور کہنے کو کچھ اور کرنے کو کچھ والے قیادتوں کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے ایک ذلت اور خواری جو ہے اس قوم کے اوپر مسلط ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہے۔ یہی حال وہاں جو ہے پھر بنی اسرائیل کا ہوا۔ گو کہ یہ ان کی تعداد اور آبادی بہت بڑھ گئی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی عیاشیوں نے ان کو کچھ سے یہ کرنے سے باز رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور شریعت اور اس کے نفاذ اور اس کا جو نظام تھا جو یوسف علیہ السلام نے قائم کیا تھا، اس سے روگردانی کی، جس کے نتیجے میں جو مقامی مصری تھے جن کو قبطی کہا جاتا تھا، اور ان کے بادشاہ جو ہے وہ فرعون کہلاتے تھے۔ خیال ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھے، ان کے متعلق قرآن نے فرعون کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ بادشاہ کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ یہ عرب میں بادشاہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا اور مصر میں فرعون کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ تو مصر کے لوگ پھر بعد میں غالب آ گئے اور فرعون کی حکمرانی ہوئی، اور فرعون نے پھر بنی اسرائیل کا جو حشر کیا ہے، وہ اس نتیجے میں جس طرح ان کے ساتھ جو ہے زیادتی ہوئی، اور بنی اسرائیل کے قصے میں وہ واقعات آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح ان کے پھر بیٹوں کو قتل کیا گیا، ان کی آبادیوں کو نرغے میں لیا گیا، ان کی عورتوں کو اپنے حرم میں ڈالا گیا، اور پھر وہ مصیبت اتنی بڑی کہ پھر یہ اللہ سے دعائیں گریہ وزاری کرنے لگے، اور اس دعا اور گریہ وزاری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر تقریباً 300 سے 400 سال بعد ان کے یہاں موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ تو انشاءاللہ پھر یہاں پر ہم گو کہ ہم نے مختصر کوشش کی کہ جامع انداز میں یوسف علیہ السلام کا دور آپ کے سامنے جو ہے پیش ہو سکے۔ گو کہ اس کی تفصیلات کافی ہیں، لیکن اس میں وقت کافی لگے گا، ہمارا وقت محدود ہے، تو اس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی، موقع ملا تو جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تورات کا مطلب قانون ہے، اور اس قانون کی جو حکمرانی قائم ہوئی ہے، جو اس شاندار حکومت کے حوالے سے پھر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے نظام پہ ہم بات کریں گے۔ اپنا سب کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔